अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 17 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज हैं, टॉप डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर ईरान इजराइल वॉर से मुतालिक। तेहरान की जानिब से इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों की बरसात ने इजराइल को तहस नहस करके रख दिया है। ये रद्दमल कल जब सरकारी टेलीविजन के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर मिसाइल हमला किया गया, एक एंकर को हमने कुर्सी से उठकर जाते हुए देखा। चंद मिनटों के बाद उनकी दोबारा एंट्री देखी, वहां पर कुछ शहादतें हुई। उसके बाद रात से लेकर अब तक हजारों बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों की बरसात की गई है और उसके नतायज भी नजर आ रहे हैं। जबकि इजराइलियों की जानिब से भी तेहरान और अबदान के मुख्तलिफ इलाकों में, शिराज के मुख्तलिफ इलाकों में अटैक्स किए गए। डोनाल्ड ट्रंप जो कि कनाडा के अंदर मौजूद थे G7 समिट के लिए, उन्होंने उसको समराइज किया और फौरन वापस वाशिंगटन DC पहुंचे हैं। वो क्या बड़ा करने जा रहे हैं, क्या डिटेल्स रहेंगी उसकी वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं और कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक हिन हिना के, मिन मिना के, गुदगुदा के, सटपटा के, बिलबिला के, जैसे भी चाहें, या ऊ करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवा दीजिएगा, क्योंकि अभी जो हालात बनने जा रहे हैं फाइलर्स नॉन फाइलर्स के लिए आपको अपनी आंखों से नजर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ईरान इजराइल वॉर, और इस वॉर के अंदर अब एक डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है, ये मैं आपको बता दूं। अब नए हुर्मज के ऊपर भी कुछ बहरी जहाज़ों के ऊपर अटैक हुआ। किसने किया, कैसे किया, बरतानवी मैरीटाइम इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे रही है, लेकिन बहुत संगीन सूरत हाल है। और जिस नेक्स्ट लेवल के ऊपर नेतन्याहू के बयानात जा रहे हैं, आयतुल्लाह अली खामनाई के ऊपर मुमकिन अटैक के हवाले से वो इशारा कर रहे हैं, इंतहाई खित्ते की कशीदगी की सूरत हाल की तरफ इशारा करता है। और आने वाले चंद घंटे बहुत ड्रास्टिक हो सकते हैं। पिछले तकरीबन 18 घंटे के अंदर तेहरान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। असल में ये एक कवर अप है, एक ऐसी स्टोरी है जो मैं आपको अगले व्लॉग के अंदर बताऊंगा कि तेहरान इतना जल्दी क्यों कर रहा है मिसाइल अटैक करने में, या फिर इजराइल कर रहा है लेकिन उसके जवाब में हजारों या दर्जनों या सैकड़ों मिसाइल क्यों फेंके जा रहे हैं, क्यों उस मेजर एक्ट की तरफ नहीं आ रहा था। ये मैं अगले व्लॉग के अंदर, उसका आपने इंतजार करना है, वो अंदर की खबर होगी। मैं कुछ कंफर्मेशन कर रहा हूं, अभी जरा सुनिए। ईरान की महर न्यूज एजेंसी ने इजराइल पर मिसाइल हमले की एक नई लहर की इत्तला दी है। ब्रॉडकास्ट ऑफ इजराइल चैनल 14 हैज बीन इंटरप्टेड, यानी ये साइबर अटैक किया गया तेहरान की जानिब से इजरायली ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर। हाइफा में एनर्जी सेक्टर पर खौफनाक हमले हुए। बड़ी डिटेल के अंदर ये चीजें आपने बड़े गौर से सुननी है। सैकड़ों खुदकुश ड्रोन से ईरानी हमला शुरू हुआ है। ईरानी मिसाइल हमले में तल अवीव में अमरीकी सफारतखाने को नुकसान पहुंचा है। इजराइल में अमरीकी सफीर का कहना है कि इमारत को मिसाइल से निशाना बनाया गया, लेकिन अमला बहरहाल इसके अंदर महफूज रहा। यरूशलेम में अमरीकी सफारत खाना और उसका काउंसलर सेक्शन बंद रहेगा और अमरीकी अमला पनाह गाहों में रहेगा, यानी बंकर्स के अंदर रहेगा। इजरायली अखबार मुआरिफ ने कहा है कि हमारी पनाहगाहें ईरानी मिसाइलों का मुकाबला नहीं कर सकती। ये बिल्कुल ऐसे ही कहते थे ना कि आयरन डोम सिस्टम, इसको आप आयरन डोम को वो सेट असाइड नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ, जब हजारों की तादाद में मिसाइल ऊपर आ गए तो आयरन डोम क्या करेगा, किस किस को इंटरसेप्ट करेगा। तो आगे सुनिए जी। पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि हमारी मुस्तकबिल की कार्रवाइयां गुज़िश्ता कार्रवाइयों से कहीं ज्यादा तबाहकुन, सख्त, ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा पुर असर होंगी। ये पासदाराने इनकलाब ने कहा है, क्योंकि इनको पता है कि इस वक्त अगर इन्होंने अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए प्रोएक्टिव पॉलिसी ना अपनाई तो इजराइल समेत बाकी जो बड़े मुमालिक हैं वो इनको खा जाएंगे। तो दिस इज द ओनली मोमेंट जिस वक्त इनको स्टैंड लेना था और उन्होंने लिया है। और पाकिस्तान में जो दगड़ दल्ले बैठे हैं माजरत के साथ, यार, मसलक के नाम के ऊपर अपनी इजारादारी कायम करने वाले, अब बगैर तो तुम में एक दफा भी तुम्हें शर्म नहीं आई, गजा के ऊपर उठकर खड़े हो जाते। अब अगर एक मुल्क ने हुसैनियत को मद्देनजर रखते हुए यजीद के खिलाफ खड़े होने का दम भरा है, तो आप उसमें भी कीड़े निकाल रहे हो। शर्म से डूब मरो बगैर तो। मतलब मैं ऐसे मैं मुल्लाओं को देख रहा हूं जिनको शर्म ही नहीं आ रही है बात करते हुए, और कह रहे हैं इजराइल का बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन था, बड़ा प्रिसाइज था और ये कुछ नहीं कर पाए। कमाल है यार, कमाल है।
تو پھر تو آپ 313 کی سنت کو فالو کرنے والے ہو تو پھر کچھ بھی ہے، ڈو اینڈ ڈائی ہے نا یار، ٹھیک ہے؟ پھر آپ 1300 کو نہیں دیکھو گے، 313 کو دیکھو گے. تو 313 کے قافلے کے یا قبیل کے جو لوگ ہیں وہ اسی طرح ہی کرتے ہوتے ہیں، اسی طرح لڑتے ہوتے ہیں. بھائی میں تو بڑا کنونسڈ ہوں اس معاملے کے اندر. اس میں انسانیت فرسٹ، اس کے بعد مسلمانیت سیکنڈ، اور اس کے بعد آپ کے فقہی مسائل ہیں. میں تو ان پہ بلیو ہی نہیں کرتا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ جو فرقہ واریت کرتا ہے اس کو اٹھا کر پھینک دو. بات ہی ختم ہوگی. اس میں بات ہی ختم ہوگی. تو پھر سارے مسلمان ہیں، طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آگے جی، رات گئے ایران کی میزائلوں کی بارش اسرائیل پر جاری رہی. اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم میزائل روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا. ایران کا نیا بار، ایران کے سائبر حملوں کے بعد اسرائیل کے انٹرسیپٹر میزائل خود ہی تل ابیب پر گرنا شروع ہو گئے. جو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے چھوڑے گئے تھے وہ خود گرنا شروع ہو گیا. تو بات ہی ختم ہو گئی. تو آپ کا کہاں گیا آپ کا ٹیکنالوجیا؟ اسرائیل کے ایران کے شہر تبریز پر تازہ حملے ہوئے ہیں جی. اس میں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی اٹیک ہوا ہے. یروشلم میں امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل میں موجود امریکی شہریوں کے انخلاء یا ان کی براہ راست مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. چین نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر زمینی راستے سے اسرائیل چھوڑنے کا مشورہ دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچویشن سمجھ گئے. دیکھیں، ایک طرف ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، اس کا نام ہے اسرائیل، دوسری طرف ایک نیوکلیئر پروگرام کی حامل کنٹری ہے جس نے ابھی تک ٹیسٹ کو اوپن نہیں کیا ہے لیکن اس کے پاس صلاحیت پڑی ہے. میں اتنا بتا دوں، بات اگر ریزیلینس کی آئے تو ایرانیوں اور پاکستانیوں سے زیادہ ریزیلینٹ قوم کوئی نہیں ہے. یہ جو ادھر ہے نا وہ کھڑنلے ہیں، بھاگ جائیں گے، زیادہ دن ٹکیں گے نہیں. یہاں تو 126 دن دھرنا دینے والی قوم، ٹھیک ہے، 20 سال تک جنگ میں رہنے والی قوم افغانستان. تو ایران یہ وہی پٹی ہے نا بھائی، یہ وہ کہتے ہیں نا کوساری ہیں سارے، تو کیسے یہ پیچھے ہٹیں گے؟ اسرائیلی حملے میں زخمی ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کی خاتون شہید ہو گئی ہیں. 3 زخمی ہوئی تھی. میں نے 2 کی اطلاع سنی ہے، ابھی 1 کی کنفرمیشن ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے شہریوں کو تہران خالی کرنے کا انتباہ کر دیا ہے. اچھا، صرف اپنے شہریوں کو نہیں بلکہ تہران والوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ تہران خالی کر دیں کیونکہ وہ زیادہ لوگوں کی اموات ان کے دل کو چیر دیں گی. تو بھائی کیوں تہران خالی کر دیں؟ اسی وقت پھر تہرانیوں نے بھی، یعنی ایرانیوں نے بھی عبرانی زبان کے اندر ٹیلی ویژن کے اوپر پیغام جاری کیا کہ تل ابیب چھوڑ دیں، بیت المقدس چھوڑ دیں، غزہ چھوڑ دیں، حیفا چھوڑ دیں، اسرائیل چھوڑ دیں ورنہ ہم تم دیں گے. تو یہ تو اب ایک ایسی ہے نا کہ ہیڈ آن لینے والی. اس میں آپ نے پرو ایکٹیو رہنا. جس وقت آپ تھوڑا سا ہلکا ڈیفینسو ہوئے اور آپ نے گھٹنے ٹیکنے کی کوشش کی، آپ کو مار دیا جائے گا. تو بس جب مرنا ہی ہے پھر عزت احترام کے ساتھ تو مرو. اچھا جی، روس کا یوکرائن پر بڑا حملہ تھوڑی دیر پہلے دیکھنے کو ملا ہے. اسرائیل کے کئی مقامات ایران کے میزائلوں کا نشانہ بنے ہیں. امریکی صدر نے بڑا بیان دیا. وہ کہتے ہیں میں نے کینیڈا کا دورہ ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ختم کرنے کے لیے مختصر نہیں کیا، کچھ بڑا کرنے کے لیے واشنگٹن جا رہا ہوں. اس سے پہلے نیتن یاہو جو اپنے آفس سے رن کرتے ہوئے دکھائی دیے 2 دن پہلے، اور پھر بڑے عجیب سے ویژولز آ رہے تھے. میں دیکھ کے ہنس رہا تھا کہ پہلی دفعہ ان کے سامنے جو غزہ میں انہوں نے بربادی کی، اب ان کے اپنے اسرائیل کی بربادی ان کو دکھائی گئی تو ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے تھے. بھائی جان، تو آپ کے لوگوں کی لائفز میٹر کرتی ہوں گی، بالکل کرتی ہوں گی، ہر انسان کی کرنی چاہیے. لیکن جو غزہ کے ساتھ ہوا اور وہاں پہ جینوسائیڈ ہوئی اور اسرائیل میں ہو رہی ہے، اس کے بعد تو پھر آپ if you are reckless, likewise treatment should be given to you as well. That's it. اس کے بعد دوسرا کوئی نہیں ہے جی. میں نے کینیڈا کا دورہ ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ختم کرنے کے لیے مختصر نہیں کیا، کچھ بڑا کرنے کے لیے واشنگٹن جا رہا ہوں. تو یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ آیت اللہ علی خامنائی کے پیچھے ہے. اور اس کے علاوہ جو تھوڑی بہت کیپیسٹی رہ گئی ہے ایران کے پاس اٹامک ٹیسٹ کرنے کی، اس کو تباہ کرنے کے لیے پریسائز اٹیکس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. سیورل میزائلز لانچ فرام دا ایران ہیو اسٹرک ٹارگیٹس ان تل ابیب. انہوں نے ٹارگیٹس کو اٹیک کیا ہے. ایران کا اسرائیل پر ایک اور میزائل حملہ، کم از کم ایک میزائل مرکزی اسرائیل میں گرا ہے. حملوں کے بعد تل ابیب کے قریب ہرزلیہ میں واقع ایک عمارت میں آگ بھڑک اٹھی. امریکہ میں ایرانی حکام سے براہ راست ملاقات کرنا چاہ رہا ہے. یہ امریکہ ایرانی حکام سے براہ راست مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے. نیو یارک ٹائمز اور CNN نے دعویٰ کیا ہے. اچھا، یہ وہ تمام معاملہ ہے جس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. آج کی رات اسرائیلیوں کے لیے دن میں بدل دیا ہے. یہ ایران کی قومی سلامتی کونسل نے اعلان کر دیا ہے جو گزشتہ رات گزری، اور واقعی ایسا کیا ہے. جو پکچرز آ رہی ہیں بہت ہولناک ہیں اسرائیلیوں کے لیے. اسرائیل کا ایرانی شہر اصفہان پر بڑا حملہ، شہر دھماکوں سے گونج اٹھا. ایران کے سرکاری ٹی وی پر حملہ، صحافیوں اور عملے کی ہلاکت کے باوجود نشریات پھر بحال کر دی گئی ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکان کہتے ہیں کہ ہر کمانڈر کے ہاتھ سے گرنے والا پرچم ایک باصلاحیت نیا کمانڈر اٹھائے گا اور میدان جنگ میں اترے گا. اسرائیل نے حائفا سے تمام بین الاقوامی صحافیوں کو نکال دیا ہے. یہ وہ تمام بڑی خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ایران کے تمام شہروں میں ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو کر دیا گیا ہے. ایران نے
N12 اور ناو 14 کے ہیڈ کوارٹرز کو خالی کرنے کا حکم دے دیا. تو مطلب آپ اندازہ کریں نا کہ یہاں پر کیا پریسائز قسم کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے. کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں جی. فیصل وارڈا صاحب فرماتے ہیں کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل ہوگا اور عمر قید بھی ہوگی اور اس کا امپیکٹ عمران خان صاحب کے اوپر بھی ہوگا. دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. عمران ریاض خان کہتے ہیں مجھے میاں علی اشفاق نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں آپ نے خاموش رہنا ہے, کسی کو کوئی جواب نہیں دینا. میرے بارے میں انتظامیہ سے پوچھا گیا, میری تفتیش کی گئی, لیکن انتظامیہ نے گھاس نہیں ڈالی. انتظامیہ کے تعاون سے میرا حج مکمل ہوا تو انہوں نے سعودی عرب کا شکر بھی ادا کیا ہے. اچھا, ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے. فیصل صدیقی نے دلائل مکمل کیے. پیٹرن ان چیف تحریک انصاف عمران خان کے وکیل ادریس اشرف کل دلائل دیں گے. مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظرثانی درخواستوں پر سماعت شروع ہوئی ہے. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 11 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے. تو اس کی ڈیٹیلز بھی مزید جو ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب ذرا آ جاتے ہیں کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں ایران کے میزائل حملوں سے اسرائیل کا اس طرح نقصان نہیں ہوا, زیادہ تر انہوں نے انٹرسیپٹ کر لیے ہیں. آئرن ڈوم دنیا کا بہترین ڈیفنس سسٹم ہے. میزائل آپ کتنے پھینک لیں گے, ایران میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ کر سکے. میں آپ کو صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا مرزا صاحب, آپ کی ایک جید اسلامی آپ کی ریسرچ ہے, خدا کا خوف کریں یار. تو آپ 313 کے مقابلے میں 1300 والوں کو گلوریفائی کر رہے ہیں, یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے, یہ زیادتی ہے. آپ کو اتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ظالم کے آگے کلمہ حق کہنے والا چاہے اکیلا اور کمزور کیوں نہ ہو وہ طاقتور ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو. آگے چلتے ہیں جی. انوار الحق کاکڑ صاحب سے ارشاد بھٹی کی پوڈ کاسٹ. سوال کیا ارشاد بھٹی صاحب نے, آپ نے کہا تھا سب پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی, کیا ملی؟ تو اس کے اوپر کاکڑ صاحب بولے لوگوں کو دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں 8 فروری کا الیکشن بالکل صحیح ہوا ہے. بھائی جان آپ چشمہ اتاریں تو آپ کو شاید انداز مختلف نظر آنا شروع ہو جائے, کیونکہ اچھا نہیں کیا گیا. دوستوں میں سے ہیں آپ ہمارے, لیکن بہرحال آپ نے اچھا نہیں کیا. کیسے کر لیتے ہو یار. یہ حسن نثار صاحب کہتے ہیں حلوائی کی دکان پہ نانا دادا سب کی فاتحہ. وزیر اعظم ہاؤس کے باغیچے کے لیے 4 کروڑ 48 لاکھ روپے, اجڑے باغندے کالڑ پٹواری. کیسے کر لیتے ہو یار. یہ جاوید چودھری صاحب, ڈاکٹر جاوید چودھری صاحب سنیے کہ تحریک انصاف اقتدار میں ضرور آئے گی, ہو سکتا ہے رگڑا لمبا ہو جائے, انہیں اقتدار میں آنے میں 5-7 سال لگ جائے, لیکن عمران خان واپس آئیں گے. ان کو نظر آ رہا ہے اور نظر آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نظر آنا چاہیے. اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اگلا ولاگ امپورٹنٹ ہے, اس میں میں نے کچھ پکچرز بھی دکھانی ہے اور آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اصل میں ایران اتنا ٹائم کیوں لے رہا ہے اور بار بار پرو ایکٹیو حملہ کیوں کر رہا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.